تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے، تمنا ہے فرمائے یہ روز محشر، تمنا ہے فرمائے یہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، تمنا ہے فرمائے یہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، اور شفاعت کرے حشر میں جو ہماری، شفاعت کرے حشر میں جو ہماری، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ آج کی یہ محفل چار کانفرنس اور اصلاح عقائد و اعمال، مجھ سے بیشتر، مجھ سے بہت بڑے بڑے علماء، خطبہ، دانشور، شعراء اور ہمارے بیدار مغز نقیب محفل، اور اسی طریقے سے ہماری عوام، ہمارے علماء اب سب کو سن چکے، اور آدھی رات گزر چکی ہے اور سردی میں اوس بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ وقت اب کوئی خطاب کا تو ہے نہیں، بلکہ یہ وقت تو جب رات ڈھل جائیں تو پھر دعائیں کی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ آپ کا جذبہ اس قدر صادق اور جوبنوں پر ہے تو ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے، اس کی مدد سے، اس کے محبوب کی مدد سے، اس کے محبوب کے محبوب بیٹے سرکار غوثیت مآب کی مدد سے کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کی جائے۔ بہت دیر تک آپ کو امتحان میں نہیں رکھیں گے، بلکہ عنوان کی مناسبت سے چار یار اور اصلاح معاشرہ دونوں پر ملی جلی کچھ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کریں گے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ میری پوری محفل میں جو بات یا میری گفتگو کے اندر جو بات اچھی لگے، سبحان اللہ، الحمدللہ، درود شریف پڑھنے کو کہا جائے تو درود شریف، لیکن کوئی بھی نعرہ محفل کے اندر اب نہیں لگے گا۔ اس لیے نہیں لگے گا کہ ہم نعروں کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ کچھ وقت بچانا چاہتے ہیں، اور وقت کی قلت جو ہے آپ ہم سب کے سامنے ہے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، ہندوستان کے اندر جو ہے وہ جتنے لوگ ہیں تقریباً کم و بیش 90% لوگ، اللہ اکبر، اس ہندوستان کے اندر ان کے آباء و اجداد نے اسلام قبول کیا ہے۔ 10% لوگ وہ ہیں جو عرب سے آئے ہیں یا ان کی نسلیں ہیں۔ اس وجہ سے بہت ساری چیزوں میں ایسا ہے کہ لوگ اسلام تو قبول کر چکے، لیکن عادتیں کسی کی کچھ ویسے ہی رہ گئی جیسے کہ پہلے عادتیں تھی۔ حالانکہ میں اس پر کوئی طنز نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہوتا ایسا ہے کہ انسان جو ہے کنورٹ تو ہو جاتا ہے مگر عادتیں کچھ باقی رہ جاتی ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کے اندر کچھ باتیں ایسی ہے جس کا تعلق کہیں نہ کہیں تہمات پرستی سے، احساس برتری سے جا کر کے ملتی ہے۔ اور یاد رکھنا، انسان اپنے تئیں اپنے بارے میں چاہے جو گمان کر لے، لیکن حقائق حقائق ہے، سچائی سچائی ہے، صداقت صداقت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، پتہ نہیں ہماری قوم کو کون سا زوم ہے، ہماری قوم کو کون سی بے فکری ہے، ہماری قوم کو کون سا خیال ہے جس نے ہماری قوم کو آخرت سے بے پرواہ کر رکھا ہے، آخرت سے بے فکر کر رکھا ہے۔ یاد رکھنا، دنیا کے اندر وہ قوم کبھی اللہ کی خشیت کی طرف نہیں آ سکتی، دنیا کے اندر وہ قوم کبھی عبادت کی طرف راغب نہیں ہو سکتی، دنیا کے اندر وہ قوم کبھی ترقی کی راہ کی مسافر نہیں بن سکتی جس قوم کے اندر فکر آخرت نہ ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دینے کا تصور نہ ہو۔ یاد رکھیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو قوم نمک اور کافور میں فرق نہیں کر سکتی تھی، ان کے دلوں میں فکر آخرت پیدا کر دے، ان کو
کو اللہ کی معرفت عطا کی. جو قوم گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی ان کو آسمان ہدایت کا تارا بنایا, جو آخرت کی فکر عطا کر کے بنایا. اس لیے کہ جب انسان کے دل و دماغ میں اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے کا تصور پیدا ہوتا ہے, جب انسان کو اللہ کی عدالت میں جواب دینے کا تصور پیدا ہوتا ہے, تو پھر انسان کے دل میں خشیت الہی پیدا ہوتی ہے, اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. یاد رکھو اے میری قوم کے جوانوں, ایک دن وہ آنے والا ہے جس کو یوم آخر کہتے ہیں, یوم آخرت کہتے ہیں, اور اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے. قرآن کہتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی, کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ نہیں, انسانوں سے حساب لیا جائے گا. میرا اللہ جس سے چاہے گا حساب لے گا. اور یاد رکھنا جب وہ حساب لے گا تو قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے کے برابر تم نے نیکی کی ہوگی, اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا. ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی, اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ماں باپ آپ کے قربان, اللہ ہم سے کس کس چیز کے بارے میں حساب لے گا, وہ کیا کیا حساب لے گا؟ تو میرے کریم آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کسی کی دیوار کو کھرچا ہوگا اور تمہارے ناخن میں جو دیوار کی مٹی آئی ہوگی اس مٹی کے بارے میں بھی اللہ تم سے پوچھے گا, اس مٹی کے بارے میں بھی اللہ تم سے سوال کرے گا. بڑی معذرت کے ساتھ سنیو, منبر پر بیٹھ کر کے یہاں جنت کی بشارتیں سنانا آسان ہے, لیکن خدا کی بارگاہ ہے. آؤ تھوڑا قیامت کی سیر تصورات کی دنیا میں کریں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. میں بہت دیر تک, میں نے پہلے ہی کہا گفتگو نہیں کروں گا, لیکن تصور کریں یہاں سے لے کے وہاں تک. بڑی معذرت کے ساتھ اگر میرے جملے برے اور تلخ لگے تو معاف کر دینا. بڑی معذرت کے ساتھ دنیا کی زندگی کتنی ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, لیکن اس کے لیے کتنی تیاریاں ہیں. آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے, آخرت کی فکر کیا کی ہے. اللہ اکبر. آج تھوڑا سا آخرت میں ہونا کیا ہے اس کا تصور کرتے ہیں. ایک بات آپ سے کہتا ہوں, خوش فہمیوں کی دنیا الگ ہے, حقیقتوں کی دنیا الگ ہے, شاعری کی دنیا الگ ہے, حدیث مصطفیٰ کی دنیا الگ ہے, کہانی قصوں کی دنیا الگ ہے, قرآن مقدس کی آیتوں کی کائنات الگ ہے. اللہ اکبر. آئیے ذرا ہم اپنی فکر کر لیں. بہت بے فکر ہو گئے, نماز نہیں پڑھیں گے پھر بھی جنتی ہے, رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھیں گے پھر بھی جنتی ہے, زکات چور بنیں گے پھر بھی جنتی ہے, زکات نہیں دیں گے پھر بھی جنتی ہے, عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالیں گے پھر بھی جنتی ہے, اللہ اکبر چوریاں کریں گے پھر بھی جنتی ہے, مسجدوں کو ویران کریں گے پھر بھی جنتی ہے. یہ کیسی جنت لکھا کر کے لائے ہو؟ حالانکہ ہم تو قرآن میں دیکھ رہے ہیں کہ نبی کا بیٹا بھی اگر نبی کے نقش قدم سے ہٹ رہا ہے تو قرآن نبی کے بیٹے کو جہنمی کہہ رہا ہے, اور لیس من اہلک کہہ کر نبی سے اس کے رشتے کا خاتمہ کیا جا رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, جب نبی کے نقش قدم سے نبی کا بیٹا ہٹ جائے تو اس کو نبی سے کاٹ دیا جاتا ہے, اگر امتی نبی کے نقش قدم سے ہٹ جائے تو پھر امتی کا رشتہ کتنا رہ جاتا ہوگا؟ کیا تمہیں نہیں پتا کنعان جیسا انسان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب نبی کے نقش قدم سے ہٹا اور کافروں کے ساتھ رہا, اللہ اکبر, حضرت نوح نے کہا تھا مولا یہ میرا بیٹا ہے, مولا یہ میرا بیٹا ہے. ارشاد علیہ سبیل اہلک, ابھی آپ کی آج سے نہ رہا. مسلمانوں, میری قوم کے جوانوں, پوری رات زنا کے مناظر دیکھنے والے دیکھیں, پوری رات دلی فلمیں دیکھیں, پوری رات نرم گدوں پر بیٹھ کر کے فلمیں دیکھیں, عورتوں کو تھرکتا ہوا دیکھیں, ہیرو کو ننگا ناچتا ہوا دیکھیں. وہ فلمیں اتنی سپر ہٹ ہوتی ہے جس میں ننگا پن جتنا زیادہ ہوتا ہے. اور سن لیں, جتنی فلمیں مسلمانوں کی وجہ سے کامیاب ہوتی ہے اتنی کسی اور کی وجہ سے نہیں. میں آسان لفظ و لہجے میں آپ کو بتاؤں, آپ تحقیق کر لینا اور غور کر لینا,
کرنا، رمضان المبارک میں فلم والے کوئی نئی فلم نہیں نکالتے. آپ غور کرنا کیوں نئی فلم رمضان شریف میں آتی ہے؟ نئی فلم رمضان شریف میں کیوں نہیں آتی؟ پورے ہندوستان میں دیکھ لو کیوں نہیں آتی ہے. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں رمضان المبارک میں مسلمان فلم دیکھنے نہیں آتے، تو اس لیے نئی فلم کوئی آتی نہیں. آئے گی تو فلاپ ہوگی، ناکام ہوگی. مطلب فلموں کو کامیاب کون کر رہا ہے؟ تم. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک مہینہ فلم نہ دیکھو تو مارکیٹ میں نئی فلم نہیں آتی. اگر پوری زندگی دیکھنا چھوڑ دو تو انشاءاللہ اس برائی کا خاتمہ ہو جائے گا. لیکن میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آخرت کی فکر نہیں کر رہے ہو. آؤ تھوڑا آخرت کا جائزہ لے. ہم کہتے ہیں نا آخرت میں کیا ہوگا، تو آئیے حدیث کیا کہتی ہے کیا ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کے ان خلفائے راشدین کی زندگی سے میں پیش کروں کیا ہوگا. اللہ اکبر. اور چاروں خلفاء ویسے تو ہمارے عقیدے میں، اہل سنت کے عقیدے میں، خلفائے راشدین میں 4 نہیں بلکہ 5 ہیں. امام حسن کی 6 ماہ کی خلافت، وہ بھی خلافت راشدہ جو 30 سال کے اندر ہوتی ہے. لیکن چونکہ عرف میں بات کوئی کہہ دے، عرف میں بغض حسن میں نہ کہیں، عرف میں کوئی بات کہہ دے تو ہم کوئی فتوے کی بات نہیں کرتے. لیکن یہ ساتھ میں تفسیر ضروری ہے. خلفائے راشدین 4 یار، حضور کے 4 یار. یاد رکھنا میرے آقا کے اصحاب، پہلے توجہ کرنا اصحاب مصطفیٰ. آج کل حضور کے اصحاب پر لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ کیا. میں نے کہا تجھے پوری زندگی نماز کی توفیق نہیں اور تو صحابہ پر بکواس کرتا ہے. تو کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، تو صحابہ پہ بکواس کرتا ہے. سن، صحابہ نے اس وقت قربانی دی تھی. آج کوئی مسلمان اچھا مسلمان بنے تو لوگ اس کی تعظیم اور احترام کرتے ہیں، سروں پہ بٹھاتے ہیں. صحابہ نے اس وقت اسلام کی حمایت کی تھی. جب کوئی مسلمان بنتا تھا تو گھر سے نکال دیا جاتا تھا، اس کی پٹائی کی جاتی تھی، اس کو مارا جاتا تھا، اس کے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا. اصحاب مصطفیٰ نے نہ جان کی پرواہ کی نہ مال کی پرواہ کی، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. بلکہ جنگ بدر میں فاروق اعظم کہتے تھے یا رسول اللہ وہ میرا ماموں سامنے کھڑا ہے، اجازت دو اس کو مار ڈالوں. اللہ اکبر. کوئی کہتا تھا میرا بھائی سامنے ہے، اجازت دو اس پہ تلوار اٹھاؤں تاکہ دنیا کو پتا چلے اب ہم خون کے رشتوں سے محبت نہیں کرتے، اب تو مصطفیٰ کی نسبت کے رشتوں سے محبت کرتے. ہمارے نسبت نہیں، ہمارے رشتے اسی سے ہے جو رسول اللہ کا ہے. جو حضور کا نہیں ہے اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ صحابہ ہے اور وہ سب کے سب بہتر ہے. میرے آقا کا ہر صحابی بہتر ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. وجہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. بات یہ، کسی کو اچھا لگے تو اچھا، برا لگے تو کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن غور سے سننا مسلمانوں، اگر کوئی یہ اسٹیج پر کہہ دے میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، توجہ کریں، میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، آپ اس کے ہاتھ لا کے ہاتھ باندھتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں. یہ وہ حضرت ہیں جنہوں نے حضور کو خواب میں دیکھا. ارے نادان، جو خواب میں دیکھے اس کی آنکھیں چومنے کو جی چاہتا ہے، مگر اصحاب مصطفیٰ تو وہ ہیں جنہوں نے صرف خواب میں نہیں بلکہ ماتھے کی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا. لوگ کوئی آ کر کے آج بھی ہم سے کوئی کہتا ہے کہ میں نے مفتی اعظم کو دیکھا، محدث اعظم کو دیکھا، میں نے فلاں بزرگ کو دیکھا، تو ہماری نظریں اس کی آنکھوں کی طرف ٹکٹکی باندھ کر رہ جاتی ہے کہ محفل کے سبھی لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں. لوگ مفتی اعظم اور محدث اعظم کو دیکھنے کی بات کرتے ہیں تو ہم عقیدتوں کو اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتے ہیں. اس نے ہمارے پیروں کو دیکھا، ہمارے بزرگوں کو دیکھا. سوچو تو صحیح، جو مفتی اعظم اور محدث اعظم کو دیکھ لے وہ اتنے فخر سے کہتا ہے میں نے ان کو دیکھا ہے جن کو تم کتابوں میں پڑھتے ہو. ہم نے کہا صحابہ مصطفیٰ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے محبوب رسول خدا کو دیکھا، اور جو ان کو دیکھ لے ان کی شان کو امام اہل سنت یوں بیان کرتے
ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ حضور کے سارے صحابہ بہتر ہیں، لیکن سارے میں جو چار یار ہیں چاروں، وہ چار کون ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب، سیدنا عثمان غنی، حضرت مولا مشکل کشا، علی کے مرتضیٰ، یہ چار یار ہیں۔ بتائیں چار یار کون ہیں؟ نور الابصار میں امام کسائی لکھتے ہیں، توجہ کریں میں حوالے سے بات کر رہا ہوں، حدیث کی سند کے متعلق جو ہے وہ اہل تحقیق کو تحقیق کریں۔ میرے نزدیک امام شبلنجی کا حوالہ معتبر مستند ہے، امام کسائی کا نام بھی مستند ہے، اس لیے میں بات پڑھ رہا ہوں۔ علامہ شبلنجی لکھتے ہیں کہ امام کسائی نے لکھا کہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی بن رہی تھی، توجہ کرنا کیا ہے چار یار، جن چار یار کا ذکر کرنے وہ یہ ہے کیا چار یار؟ اللہ اکبر۔ علامہ امام کسائی لکھتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی بن رہی تھی، لکڑے کے تختے تھے، درختوں سے بنے تھے، حضرت نوح اس کو بناتے تھے، کئی دن میں بننی تھی تو دن کو بناتے تھے، رات کو چھوڑتے جاتے تھے تو رات کو کیڑے کھا جاتے تھے، کیڑے چاٹ جاتے تھے۔ ایک دن حضرت نوح نے عرض کی مولا میں تیرے حکم پہ کشتی بناتا ہوں، دن میں کام کر کے جاتا ہوں، رات کو کیڑے کھا جاتے ہیں، مولا اس کا علاج کیا ہے؟ حکم ہوتا ہے نوح میرے بندوں میں انبیاء کے بعد جو اکابرین ہیں، بڑے لوگ ہیں، اپنی کشتی پہ ان کے نام لکھو۔ تو حضرت نوح نے پوچھا مولا وہ اکابرین کون ہے بعد الانبیاء جن کے نام میری کشتی پہ لگنے والے ہیں؟ تو فرمایا میرے محبوب کے چار یار ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ان کا نام کشتی پہ لکھ دیا جائے۔ جس کے نام نوح کی کشتی میں لکھے ہو، جن کے نام نوح کی کشتی پہ لکھے ہو، وہ میرے نبی کے چار یار ہیں۔ اب بات سمجھ میں آتی ہے کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ بات سمجھ میں آتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرے دو وزیر زمین پر ہیں، دو وزیر آسمانوں میں ہیں، جو وزیر دو زمین پر ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے جو آسمانوں میں ہے، ایک کا نام جبریل ہے، ایک کا نام میکائیل ہے۔ ہم نے سوچا یا رسول اللہ زمین اور آسمان میں وزیر الگ الگ کیوں؟ تو بتایا جا رہا ہے جس کی حکومت جہاں تک رہتی ہے وزیر وہاں بٹھائے جاتے ہیں، تو زمین پر بھی ہے تو زمین کے وزیر ابو بکر و عمر ہے، اور آسمانوں پر بھی حکومت مصطفیٰ ہے تو وہاں کے وزیر جبریل و میکائیل ہے۔ سبحان، دیکھا یہ چار یار، لیکن اب سنو یہ چار یار کون چار یار؟ ان میں سے پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ صدیق اکبر، ایک بات یہ بھی آپ سے کہہ دوں، پہلی بات سنیں، ہمارے لیے اہل سنت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کسی کا مقام خود نہ متعین کریں۔ رسول اللہ نے جس کو جو مقام دیا ہم پابند ہیں اس کو وہ مانیں گے۔ بات یاد رکھنا، اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھو کہ سب لوگ محبوب الہی کے بارے میں یہ جانتے تھے کہ ان کے جانشین ہوں گے امیر خسرو، کیونکہ محبوب بہت ہیں۔ سوچنا، غور کرنا، محبوب الہی کے بارے میں سب کو یقین تھا، کئی خلیفہ بنے انہیں کی سفارش پر، امیر خسرو ملک الشورى، کی کوئی کمی نہیں تھی امیر خسرو، اگر ان کا کلام پڑھے تو روح جھوم جھوم جاتی۔ آج 6 ساڑھے 6 صدیاں 7 صدیاں بیتنے کے بعد بھی کلام خسرو کی کوئی مثال سامنے نہیں آتی، لیکن سب کا خیال تھا حضرت محبوب الہی کے بعد جانشین کون ہوگا؟ امیر خسرو۔ کون ہوگا؟ امیر خسرو۔ لیکن جب جانشینی کی بات آئی تو آپ نے نام پیش کیا خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کا۔ لوگ حیران ہوئے، محبوب خسرو اتنے اور جانشینی خواجہ نصیر، تو آپ نے جملہ فرمایا، نظام چاہے خسرو اللہ چاہے نصیر۔ نظام چاہے خسرو، نظام چاہے خسرو اللہ چاہے نصیر، تو مقام جس کے خدا کی طرف سے متعین ہے ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہی تو فرق ہے عیسائیوں میں ہم میں، یہی تو فرق ہے یہودیوں میں ہم میں، یہی تو فرق ہے مشرکوں میں ہم میں، کہ وہ اپنی مرضی سے مانے تو مان کر بھی گمراہ ہو گئے، اور ہمارے ماننے میں یہ ہے ہم مرضی
اکبر صدیق اکبر جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ، انہوں نے اپنے صاحب سے کہا. قرآن جس کی صحابیت کا اعلان کرے وہ صدیق اکبر ہے. اور یہ بات یاد رکھنا، لوگ کہتے ہیں سید یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں سید ہی نے کہا. مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید. اللہ اللہ اللہ. جو اپنے باپ داداؤں کے نقش قدم پر ہے وہ نئی بولی نہیں بولتے، وہ تو پاپا نے اپنے باپ داداؤں کی سکھ. اللہ اللہ اللہ. مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید. ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے ساتھ. یہاں علاقائی اصلیت نہیں ہے، نسلی اصلیت نہیں ہے. حضور نے جس کو جو مقام دے دیا، بلکہ یہ بات حضور محدث اعظم نے مرضی سے نہیں کہی. ایک مرتبہ امام زین العابدین سے کسی نے یہ پوچھا، توجہ کرنا، امام زین العابدین سے پوچھا سید یہ بتاؤ، امام الائمہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ابو بکر کا مرتبہ کیا ہے؟ ابو بکر کا مرتبہ کیا ہے؟ تو امام زین العابدین کہتے ہیں جو آج ہے وہی کل تھا. توجہ ہے، جو آج ہے وہی کل تھا. کیا مطلب؟ کہا آج سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ اللہ. مزار میں سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ تو جیسے آج سب سے زیادہ قریب ہے ویسے وہ کل بھی سب سے زیادہ قریب تھے. اور مرتبہ ہے کس چیز کا نام؟ جو نبی سے جتنا قریب ہوگا وہ خدا سے اتنا قریب ہوگا. جو خدا سے جتنا قریب ہوگا اس کا مرتبہ اللہ کے نزدیک اتنا ہوگا. امام زین العابدین فرمائے، امام زین العابدین فرمائے مگر سنو سنیو، جس کا پیر و مرشد رسول اللہ. داتا صاحب اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں میں پیری مریدی کا مخالف نہیں، پہلے سن لینا. سلطان پور والوں، اور دیہات کا نام کیا ہے؟ چھتونا والوں، بات مفہوم مخالف مراد نہیں لینا. اور جو چھپ کے سننے ان سے کہتا ہوں کلپ ایمانداری سے کاٹنا اگر کاٹنا پڑے تو، اس لیے کہ تمہیں بھی اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے. لیور بڑھانے کے لیے اگر بات گرم مسالے لگاتے ہو تو تمہیں بھی اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے. ایک بات آپ سے کہتا ہوں، پیری مریدی کا میں مخالف نہیں. کسی سنی کو دماغ میں ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو غیبت اور حرام سمجھتا ہوں، لیکن ایک بات ایمان رکھتی کہتا ہوں سننا. ابو بکر صدیق کو جیسا پیر ملا تھا اس پیر کا کوئی تصور کر سکتا ہوں. اور داتا صاحب نے جو کشف المحجوب میں لکھا ہے وہ بڑی بات ہے. داتا صاحب لکھتے ہیں داتا علی حجویری یہ بھی علی پاک کی اولاد ہے. سبحان اللہ. یہ بھی علی مرتضیٰ کی اولاد ہے. کیا کہا داتا صاحب نے؟ فرمایا رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں، رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں، اور ابو بکر صدیق جیسا کوئی مرید نہیں. سبحان اللہ. اب سننا اس پر، وہ صدیق اکبر جس کو اپنے مصلی پر رسول اللہ نے کھڑا کیا، حضور نے خود کھڑا کیا. یاد رکھنا، حضور نے خود کھڑا کیا. اگر کرسی پر مجھے میاں بٹھا دے تو میاں کے ماننے والے مجھے اٹھا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ جب میرے میاں نے بٹھایا تو مجھے اٹھانے کا کیا حق؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں جو آج عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں کہ صدیق اکبر کو آگے بڑھایا کس نے؟ ہاں رسول اللہ آگے بڑھایا، اور تو پیچھے کرنے کی کوشش کرے تو تیری کوشش کہاں جا رہی ہے؟ اور تو کیسا کلمہ پڑھنے والا ہے؟ رافضی جو چاہے کرے، ہمیں ان سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے کہ جن کے کپڑے سیاہ ان کے دل سیاہ. کیا جملہ ہے! ہم کپڑے والے اہل بیت والے نہیں ہیں، ہم دل والے اہل بیت والے ہیں. اور ہم تو یہ کہتے ہیں سنو، جو لوگوں کو آج اہل بیت کے ذکر سے تکلیف ہے ان سے کہتا ہوں ذرا ہماری یہ گفتگو پر بھی تو توجہ ہو. اللہ اکبر. ہم اہل بیت سے محبت بھی کھل کھل کر کرتے ہیں اور رسول اللہ کے اصحاب سے محبت بھی کھل کھل کے کرتے ہیں، کیونکہ
ہو، واللہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت بھی ہے اور اصحاب مصطفیٰ کی محبت بھی ہے، لیکن ان سے کہتا ہوں یاد رکھنا ذکر اہل بیت رافضیت نہیں ہے، صحابہ کی گستاخی رافضیت ہے، اور ہم اپنے منبر سے یہی کہتے ہیں اہل بیت سے خوب محبت کرو لیکن کسی صحابی کی بے ادبی نہ کرنا ورنہ جہنم کا کتا بن جاؤ گے۔ اللہ کو اکبر۔ اصحاب مصطفیٰ کا احترام کرنا، نسبت رسول کا احترام کرنا، جن آنکھوں نے آقا کو دیکھا ہے ان آنکھوں کا اکرام کتنا ہے، لیکن مسلمانوں سن لو، اللہ اکبر، وہ صدیق اکبر جس کو حضور نے مصلی پر کھڑا کیا وہ ابو بکر صدیق، اللہ اکبر۔ آقا کا ارشاد ہے، توجہ کرنا، ذرا دھیان دینا، آقا فرماتے ہیں جس نے اسلام پہ احسان کیا سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا گیا، مگر ابو بکر قیامت کے دن ہماری طرف سے اللہ ابو بکر کو اس کے احسان کا بدلہ عطا کرے گا۔ وہ ابو بکر صدیق جہاں کوئی نہیں تھا، توجہ کرنا، جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں صدیق اکبر ساتھ میں تھے۔ وہ ہے غار، کون سا غار؟ غار ثور، اور وہاں کون تھا؟ دو ہی لوگ تھے، سب متفق ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے روافض نے بھی اپنی تفسیر میں سورہ توبہ کی تفسیر میں یہی لکھا، اذ یقول لصاحبہ اذ ہما فی الغار کی تفسیر میں یہی لکھا کہ وہاں کون موجود تھے؟ دو تھے، ایک رسول اللہ تھے، دوسرے ابو بکر صدیق تھے، یعنی اس پر کسی کا اختلاف نہیں، حضور کے ساتھ صدیق اکبر تھے۔ اب تھوڑی بات اگر بات یہ یار غار کی تو تھوڑا غار کا تذکرہ ہو جائے، ذرا توجہ کرنا، اگر سنے ہیں تو یاد ہوگا، نہیں سنے تو معلومات میں اضافہ ہوگا۔ منبر والوں کے سامنے تو میرا علمی حیثیت کچھ بھی نہیں، یوں تو آپ کے سامنے بھی کچھ نہیں ہے، لیکن ذکر کر کے کچھ اپنی بگڑی بنانا چاہتے ہیں۔ توجہ کرنا، جب غار میں پہنچے اللہ آپ سب کو وہ غار دکھائے، غار ثور، اس میں جب جاؤ گے تو دیکھو گے کہ اس میں دو لوگ بیٹھ نہیں سکتے۔ میں بھی الحمدللہ گیا ہوں، اور جب گیا تھا تو اس وقت میری عمر جو ہے 19 سال کی عمر تھی، میں پہلی بار جب میں غار پہ چڑھا تھا، لیکن یقین جانے میرے بھائی جب اتر کر کے آیا تو 2 دن تک کے جو ہے وہ عمرہ کرنے کی میری ہمت نہیں ہوئی، لیکن اب سننا مسلمانوں، اللہ اکبر، صدیق اکبر، وہ غار ایسی جگہ ہے جہاں پر 1-2 آدمی بیٹھ نہیں سکتے، تو وہاں کیا ہوگا؟ اور پھر سیرت میں بھی یہی آیا ہے، ایک شخص بیٹھے اور دوسرا لیٹ جائے، یہی پوزیشن ہے۔ صدیق اکبر پہلے غار میں خود گئے، حضور میں جاتا ہوں، اور غار چڑھے کیسے؟ اب یہ بھی توجہ سے سننا، یہ صوفیہ کا مسلک ہے، صوفیہ بیان کرتے ہیں۔ صدیق اکبر حضور سے عرض کرتے یا رسول اللہ ہم غار کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے دشمن ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے، تو حضور وہ دیکھیں گے تو کہیں ہمیں ڈھونڈ نہ لے، پہچان نہ جائیں، تو اس کی آقا آپ میرے کندھوں پر بیٹھ جائیں، میں آپ کو کندھوں پہ اٹھا کر کے لے جاتا ہوں۔ اب ذرا سوچیں تو صحیح، صدیق اکبر نے رسول اللہ کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا، اور کندھوں پہ بٹھا کر اس شان سے حضور بیٹھے کہ ایک قدم مبارک صدیق اکبر کے اس سینے پر، دوسرا قدم مبارک صدیق اکبر کے اس سینے پر، اور صدیق چڑھے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی صوفیہ نے بیان کیا ہے کہ ابو بکر صدیق کو خوف تھا کہ اس کار پر کوئی گیا تو نہیں، پہاڑ پہ کوئی گیا تو نہیں، مٹی اور غبار تھا، اگر قدم کا نشان دیکھیں گے تو بھی ڈھونڈ لیں گے، تو صدیق اکبر انگلیاں رکھ کر کے غار پر چڑھے، کم و بیش 500 فٹ کا وہ غار ہے، صدیق اکبر چڑھ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا ابو بکر اتنی اوپر اس طرح گئے کیسے؟ تو صوفیہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے فرمایا میں تو اٹھا کے لے جا نہیں سکتا تھا، لیکن جب کمزوری محسوس کرتا تو حضور کے تلووں کو دیکھتا اور تلوے دیکھ کر کے چومتا، تلووں کے جلووں میں گھومتا اور غار ثور پہ پہنچ چکا تھا۔ میرے امام کہتے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا آسمان کر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا۔ اور صدیق اکبر نے کہا حضور پہلے میں جاتا ہوں، دیکھو جان ساری کس کو کہتے ہیں، وفا کس کو کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام سے پہلے گئے اور غار کے اندر کوئی سیٹنگ تھی معاذ اللہ کہ کچھ نہیں ہوگا، اندھیرا ہے، غار ہے، روشنی
نہیں ہے. صدیق ہے تو دیکھا جگہ جگہ سوراخ. واقعہ نگاری مقصود نہیں صرف اشارہ. صدیق اکبر نے اپنی چادر پھاڑ دی اور پھاڑ کر کے بھر دیا. ایک بچ گیا وہاں پر پیر رکھ دیا, انگوٹھا یا ایڑی رکھ دیا اور حضور کو بلایا اور حضور آئے لیٹ گئے. اب کون کون ہے؟ غار میں دو ہی لوگ ہیں, وہاں کوئی تیسرا نہیں ہے. آپ فرمایا تیسرا جو تھا وہ خدا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے. اللہ اکبر. وہ دو تھے اور حضور لیٹے ہیں اور صدیق اکبر بیٹھے ہیں. تو کیفیت کیا ہوگی؟ جب لیٹنے والا گود میں لیٹے گا اور بیٹھنے والا لے کے بیٹھے گا تو لیٹنے والے کا دل اور بیٹھنے والے کا دل دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوگا. اللہ اکبر. قیامت تک کے لوگ جو ہے تلاوت کریں گے, قیامت تک لوگ کعبے کا طواف کریں گے, لیکن ابو بکر صدیق تمہاری عصمت پہ قربان. کوئی قرآن کا مصحف پڑھے گا اور تم اس وقت چہرے مصطفیٰ پڑھ رہے تھے جب کوئی اور ان کو دیکھنے والا وہاں موجود نہ تھا اور حضور کا دل ابو بکر کے مقابل میں تھا. گویا کہ حضور اپنے دل کی تجلیاں ابو بکر صدیق کے دل پر ڈال کر ابو بکر کے دل کو مضبوط کر رہے تھے. لیکن سن لو, یہ نبی کی شان ہے جس نے نبی کے لیے قربانی دی, نبی نے بڑھ کر کے صلہ دیا. ہم تو یہ کہتے ہیں صدیق اکبر غار میں پہلے پہنچی اور رسول اللہ کے لیے غار کو اس قابل بنایا کہ حضور آ سکے. حضور نے صلہ یہ دیا کہ حضور مزار میں پہلے پہنچے اور ابو بکر کی مزار کو رشک جنت بنا. ابو بکر نے مسجد کیا اور رسول اللہ نے ابو بکر کے لیے مزار کو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر ابو بکر صدیق, فضائل ابو بکر صدیق. اللہ اکبر. ایسے صدیق اکبر اور سننا, ایسے صدیق اکبر جس پر رسول اللہ کا چہرہ جسے پڑھنے مشرف ہے. ہم اپنے عشق کی دھن میں کہہ رہے ہیں. اگر لوگ کہیں کیا چہرہ بھی پڑھتے ہیں, میں نے کہا جسے نظر ہے وہ پڑھتے ہیں اور جسے نہیں آتا وہ تو کتاب بھی نہیں پڑھتے. یہاں تو آنے نہیں آنے کی بات ہے, کتاب بھی لوگوں کو پڑھنا نہیں آتی. جسے آتا ہے پھر وہ چہرہ بھی پڑھنا چاہتا ہے. ہاں, یہ تو صدیق اکبر, صدیق اکبر کے غلاموں کو بھی اس صدی میں یہ شرف ہے. یہ پیشانی کی سلوٹیں دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ تقدیر سے متفق کتنا ہے اور منتشر کتنا ہے. آپ سمجھتے کیا ہے؟ فیوز کے دریا ابھی بند نہیں ہوئے اور صفا کے چبوترے سے دل کے رشتے ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں. تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن بات یہ اس کا نام وہ صدیق اکبر جسے رسول اللہ نے اپنے مسلح پر کھڑا کیا, جنہوں نے غلام آزاد کیے. وہ صدیق اکبر جن کا ذکر قرآن میں, توریت میں, انجیل میں, جن کے لیے قرآن نے وعدہ کیا وَقُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اس میں صدیق اکبر شامل ہے, بلکہ پہلے ہیں. جسے جہنم سے آزادی کا مسئلہ ملا رضی اللہ عنہ ورضوان نے اس کو شامل کیا گیا. اب وہ صدیق اکبر جنتیوں نے کوئی شک نہیں, رسول اللہ نے جنت کی بشارت میں حضور نے دی. حضور جس کو جو کہتے وہ ہو جائے, حضور جس کو جو کہتے وہ ہو جائے. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہے. اب صدیق کی آخرت اور کیونکہ بہت اوور کانفیڈنس کا معاملہ ہے. بات کر رہا ہے ڈال لیتے تھے موبائل میں کچھ کھانا نہ بلکہ میں تو لوگوں سے یہی کہتا ہوں لوگ جس کو قادری بن گئے, چشتی بن گئے, بات صحیح ہے, سربردی بن گئے, اشرفی بنے, رضوی بنے, مداری بنے, سب بنے, مسلمان بھی بنے. کیا بتاؤ تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. مسلمان بنے, سلسلوں کی ڈگریاں سچا مسلمان بنے بغیر نہیں مل سکتی. جو فجر کی نماز میں سوتا پڑا ہے اس کو قادری کی ڈگری کون دے گا میرے بھائی؟ جو داڑھی مڈا کر کے گٹر میں پھینک رہا ہے, نبی کی سنت کی توہین کر رہا ہے,
اسے چشتیت کی ڈگری کیسے ملے گی؟ جو کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈال رہا ہے وہ مخدوم سننا کے دامن سے کیسے وابستہ ہوگا؟ جو سود کے گندے لقمے کھا رہا ہے اسے مدار پاک کا نام لینے کا حق کیسے حاصل ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہاں ہو؟ کیا مسلمانوں پر یہ رسول اللہ کا فرمان نہیں پہنچا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس کی اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ میں کوئی سلسلے کا واللہ مخالف ہوں جو سلاسل حقہ کا مخالف ہے وہ جھوٹا پکڑتا ہے لیکن آپ سے کہتا ہوں پیر کی دی ہوئی ٹوپی کا اتنا احترام ہے کہ استنجا کھانے میں پہن کے نہیں جاتی اللہ کے دیے ہوئے تحفے کا کیا احترام ہے اللہ نے تو نماز بطور تحفہ بھیجی تھی نا اس کی کیا حفاظت ہے پیر کی دی ہوئی ٹوپی کی تو حفاظت ہے ان کی چادر کی دی ہوئی حفاظت ہے کفن میں لے جائیں گے بالکل لے جاؤ اللہ مبارک کرے ہم نے بھی سنبھال کے بڑے تبرکات اور اسی کو ذریعہ نجات سمجھتے لیکن آپ سے پوچھتا ہوں پیر کے دیے ہوئے تحفے کی قدر ہے اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی کیا قدر ہے خون کے آنسو رونے کا مقام نہیں مسجدیں ویران ہو گئی ہے چپ رہو یار 5 منٹ ہزاروں کی تعداد میں جلسے میں ہم لوگوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں یہ پبلک آ گئی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ لوگ دین سننے جمع ہوں گے دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے یہ تو نشانی ہے آپ سنا پڑا ہے کہ اتنے آگے میرے عزیز میں تو کہتا ہوں اللہ کرے اس سے بڑھ کے آئے لیکن عمل بھی تو عمل بھی تو کرے عمل کہاں ہے سود کے دھندے مسلمان کرے مسلمانوں سن لو ابن حجر یہاں تک فرماتے ہیں کہ سود کا دھندا کرنے والے سود کھانے والوں کی قبروں پر میں نے شب بدر میں بھی عذاب ہوتے دیکھا سود لینے والا اتنی بڑا مجرم سود دینے والا اتنا بڑا مجرم سود لکھنے والا سود پہ گواہ بننے والا کہاں ہے ہم آج سود پہ مبتلا ہوئے جوا میں مبتلا ہوئے جنگلی روی آج پہچان بنتی جا رہی ہے مسلمانوں کی شراب کے دھندے مسلمان میرے عزیز ہنسنے کی بات نہیں ہے جسے قیامت کے دن اللہ کی عدالت کہتے ذرا اس کا تصور کر لیں اللہ جہاں قبیلہ خطہ علاقہ کچھ نہیں دیکھا جائے گا میرے عزیز وہاں نماز روزے حج و زکات پر بھی بخشش نہیں ہوگی وہاں تو حال یہ ہے کہ خدا جس پر کرم فرما دے اسی کا بیڑا پار ہوگا کہ صدیق اکبر صحابہ کے امام ہے صدیق اکبر میں صدیق اکبر کے لیے کیا فضیلتیں بیان کروں اللہ کنز الایمان کی روایت ہے میرے آقا کی بارگاہ میں حسان بن ثابت آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے لیے نام لکھی سرکار نے فرمایا حسان میرے لیے لکھی کیا تم نے کبھی میرے ابو بکر کے لیے بھی کچھ لکھا میرے ابو بکر کی شان میں بھی تو لکھ کے لاؤ اللہ فرمائے جس کی منقبت رسول اللہ لکھوائے وہ کیسا ولی ہوگا اس امت کا صدیق اکبر کی شان کیا ہوگی مسلمانوں سوچو نا ذرا اور پھر جو صدیق اکبر ہو صدیق اکبر اور کون صدیق اکبر قرآن کے بارے میں رسول اللہ کا فرمان حکایت نقل کرتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے کوئی صدیق کے ساتھ ہو نہ ہو نبی نے اعلان کر دیا لا تحزن تو غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے ارے تم صدیق کے ساتھ ہوئے تو تمہارا فائدہ ہے نہ ہوئے تو صدیق اکبر کا بگڑتا کیا ہے نبی تو اعلان کر چکے ان اللہ معنا ہمارے ساتھ اللہ ہے جس کے ساتھ اللہ رسول ہو ارے ان کے ساتھ ہو جاؤ تو تمہیں بھی اللہ رسول کا ساتھ مل جائے گا یاد رکھنا مگر وہ صدیق اکبر آپ سننا دل کے کانوں سے سننا مائیں اور بہنیں بیٹھی ہے تو ان کی بھی توجہ صبح کا وقت ہے فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے صدیق اکبر چند ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ باغ کے اندر درختوں پر کھجور کے درختوں پر اور باغ کے اندر چڑیا چہچہا رہی ہے صدیق اکبر چہچہاتی ہوئی چڑیا کی آواز سن کر رو پڑے اور رونے کے بعد کہتے ہیں اے چڑیو تم کتنی خوش نصیب ہو اے چڑیو تم کتنی خوش نصیب ہو یہ کہہ کے رو پڑے ساتھیوں نے کہا اے ابو بکر آپ چڑیوں کو خوش نصیب کہہ کے رو رہے ہیں تو صدیق اکبر کا جواب سنا صدیق اکبر کہتے ہیں اس لیے رو رہا ہوں کہ قیامت
کے دن ان چڑیوں سے اللہ ان کے اعمال کا حساب نہیں لے گا، لیکن ابو بکر سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ صدیق اکبر ہے، آخرت کا تصور کر کے چڑیوں کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ، جس کی راتیں قرآن پڑھتے گزرے، جس کا دن چہرے مصطفیٰ دیکھتے ہوئے گزرے، وہ صدیق اکبر رو رہے ہیں، اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ اپنے اعمال کا حساب کیا دوں گا؟ اور ہم تو اپنے آپ کو قطعی یقینی جنتی سمجھ بیٹھے، مولانا میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو کون جنت میں جائے گا؟ بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں جنت میں ہم نہیں جائیں گے تو اللہ کی جنت ویران اور خالی نظر آئے گی۔ کیا کذب ہے، کیا جھوٹ مکر اور فریب ہے؟ میرے اللہ کی جنت آج بھی ویران نہیں ہے، آج بھی ویران نہیں ہے۔ صدیق اکبر آخرت کی فکر کر کے رو رہے ہیں۔ یہ صدیق اکبر، باتیں تو اور بھی بہت سی ہو سکتی ہے، اس میں فاروق اعظم، جانشین دوم، رسول اللہ کے دوسرے خلیفہ، کون فاروق اعظم؟ جن کے بارے میں سرکار ابد قرار مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے باپ کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ لا نبی آبادی مگر میرے باپ کو۔ کون عمر؟ جس کو دیکھ کے شیطان رستہ بدل، جلدی جلدی پڑھا۔ کون عمر؟ میر عبد الواحد بلگرامی سب سراب شریف میں لکھتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جبریل امین موجود ہے، توجہ کرنا، جبریل امین موجود ہے، سامنے سے عمر ابن خطاب آ رہے ہیں۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، آقا عمر آ رہے ہیں۔ تو سیدنا عمر کو آتا دیکھ کر جب سیدنا جبریل نے کہا عمر آ رہے ہیں تو حضور خوش ہوئے، حضور خوش ہوئے، آقا خوش ہوئے، سرکار خوش ہوئے۔ پتہ چلا صحابہ کا ذکر سن کر حضور خوش ہوتے ہیں، صحابہ کا ذکر سن کے حضور خوش ہوتے ہیں، اور جن کو صحابہ کا ذکر سن کے خوشی نہیں ہوتی وہ سوچے کہ حضور خوش ہو اور تو خوش نہ ہو تو تو کس کے مسلک پر ہے۔ اسی طرح حضور ذکر اہل بیت سن کر کے خوش ہوتے ہیں، بلکہ اہل بیت کی محبت پر تو جو صلہ دیا وہ کسی عمل پہ بیان نہیں کیا۔ صاحب ترمذی لکھتے ہیں کہ آقا نے فرمایا جو مجھ سے، علی سے، فاطمہ سے، حسن حسین سے یعنی پنجتن سے محبت کرتا ہے، جنت میں جہاں ہم پنجتن ہوں گے وہ محبت کرنے والے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو ہمارے دو ہاتھ اللہ نے اسی لیے دیے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہاتھ پہ دامن اہل بیت، ایک ہاتھ پہ صحابہ کا دامن۔ سرکار نے فرمایا جبریل کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں؟ میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں؟ جبریل امین نے کہا ہاں یا رسول اللہ، زمین والوں سے زیادہ عمر کو آسمان والے پہچانتے ہیں۔ تو سرکار نے کہا کہ جبریل ذرا میرے عمر کی فضیلت بیان کرو، بتاؤ نا میرے عمر کی فضیلت بیان کرو۔ تو جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر عمر لے کر کے آؤں، یعنی 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال ختم ہو جائیں گے، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے عمر ابن خطاب، لیکن یہ عمر ابن خطاب روتے روتے آنکھوں پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا، گالوں پر، بستر کے نیچے دھواں رکھتے تھے اور دھواں نکال کر اپنے پیر کے رات کو مار کر کہتے تھے عمر بتا آج اللہ کی فرما برداری ہوگی کہ اللہ فرمانی۔ ایک مرتبہ پرندے کو دیکھ کر کہتے ہیں کاش عمر کی ماں نے عمر کو پیدا نہ کیا ہوتا، عمر ایک پرندہ ہوتا، لوگ اس کو ذبح کر کے کھا گئے ہوتے ہیں، لوگ اس کو بھول چکے ہوتے، تاکہ عمر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے سے بچ جاتا۔ کون لوگ ہیں جن کا جنتی ہونا یقینی ہے، ان کو حساب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بہت کچھ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن دیر تک بیٹھنا مجبور کرتا ہے کہ بات ختم کی طرف لے جائے۔ ایک روایت پڑھتے ہیں پھر 2 خلفاء کی طرف جا کے بات مکمل کرتے ہیں۔ جب فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، جب آپ کو فیروز نے، مجوسی نے زخمی کر دیا اور آپ کو اٹھا کر کے بستر پہ لا کے لٹا دیا گیا، تو فاروق اعظم نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بیٹوں ساری زندگی تم نے میری فرما برداری، دیکھو فاروق اعظم کی فکر آخرت کی فکر دیکھو اور اپنا حال دیکھو،
ساری زندگی تم نے میری فرما برداری کی، آج بھی میری فرما برداری کرو گی؟ تو لوگوں نے کہا کیا؟ فرمایا مجھے بستر سے اٹھا کر زمین پہ ڈال۔ رسول اللہ کے دوسرے جانشین، ان کا ذکر بھی توریت میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن میں۔ آقا فرماتے ہیں عمر کی زبان پہ حق جاری ہوتا ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے بستر سے اٹھا کر، چارپائی سے اٹھا کر زمین پہ ڈال دیا۔ بیٹوں نے فرما برداری کرتے ہوئے زمین پہ ڈال دیا۔ تو فاروق اعظم نے عرض کی مولا عمر کی مغفرت کر، اور وہ بھی کیسے کا نارمل نہیں، یہ رخسار زمین پہ ملا اور کہا اللہ عمر کی مغفرت کر۔ دوسرا رخسار زمین پہ ملا اور کہا اللہ عمر کی مغفرت کر۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ تو وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلام کو اتنی فتوحات نصیب ہوئی کہ کسی کی وجہ سے نہیں نصیب ہوئی۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا میرے عزیز یہ منقبت پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ عمر کو آج مسلمان چاہتا ہے کہ عمر کی مغفرت ہو جائے، اور عاجزی انکساری کرتے ہوئے کہتے ہیں بلکہ میری تمنا تو یہ ہے اللہ قیامت میں مجھے کوئی مرتبہ نہ دے، بلکہ عمر کو برابر سرابر چھوڑ دے تو میں سمجھوں گا کہ عمر کامیاب ہو گئے۔ حالانکہ آقا نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے، لیکن ان کی آخرت کی فکر یہ ہے۔ سیدنا عثمان غنی جن کو رسول اللہ نے اپنی دو بیٹیاں ایک کے بعد ایک عطا کی، اور جب دوسری شہزادی کا بھی وصال ہو گیا فرمایا اگر میرے گھر میں اور بھی بیٹیاں ہوتی بغیر نکاح کی اور وہ انتقال کرتی جاتی تو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک میں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا جاتا۔ وہ عثمان جس نے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے، وہ عثمان غنی جس میں بھی آقا نے فرمایا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ عثمان غنی اللہ اللہ جس وقت قبروں پر جاتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ لوگوں کو ترس آتا تھا اور لوگوں کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں کی روح نہ نکل جائے، تو لوگ کہتے تھے عثمان غنی ذوالنورین بس بھی کرے۔ فارغ عثمان غنی کہتے ہیں یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہوا وہ کامیاب ہوگا، جو یہاں پھنس گیا پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آپ سے پوچھتا ہوں وہ عثمان غنی جس سے فرشتے حیا کریں، وہ عثمان غنی جو داماد پیغمبر 2 مرتبہ بننے کا شرف حاصل کرے، آپ مجھے بتائیں وہ لوگ آخرت کو یاد کر کے رو رہے ہیں، اور ہماری زندگی میں 500 کی نوٹ ہوئی تو رو دیا، دوستوں بچھڑ گیا تو رو دیا، ماں باپ کو موت آئی تو رو دیا، بچے گم ہو گئے تو رو دیا، بچوں کو موت آئی تو رو دیا۔ کبھی اپنے اعمال پر بھی روئے، کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے بھی روئے، کبھی اپنی آخرت کو یاد کر کے بھی روئے۔ مسلمانوں پھر آئیے اس کا ذکر کریں جو خاتم الولایت ہے، جو فاتح خیبر ہے، جو اخی رسول ہے، جو زوج بطول ہے، جو اللہ اکبر ابو الحسنین ہے، اللہ اکبر جس کو ناطق قرآن کہا گیا، جس کو بولتا قرآن کہا گیا۔ ہاں ہاں وہ علی جن کے بارے میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں تفسیر مظہری کے اندر کہ اللہ اکبر دور آدم سے لے کر آج تک جو بھی ولی بنا ہے وہ علی کے فیضان سے ولی بنا ہے۔ کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اپنے خیبر کانپ جاتا ہے۔ وہ علی جس کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ علی جس کو چٹھی دے گا وہ پل صراط سے سلامتی سے گزر جائے گا۔ وہ علی اللہ اکبر جن کے بارے میں آقا نے فرمایا ہر نبی کی نسل اسی کی پشت میں رکھی گئی، میری نسل علی کی پشت میں رکھی گئی ہے۔ وہ علی کے مرتضیٰ جو ولیوں کے سردار ہے، جسے ساقی شیر و شربت کہا گیا، علی پاک کی عظمت کا اندازہ لگاؤ۔ کوئی کہتا ہے مولا اس وقت تک موت نہ دینا جب تک پیر کا روزہ نہ دیکھو، کوئی کہتا ہے مولا اس وقت تک موت نہ دینا جب تک گنبد خزرہ نہ دیکھو، کوئی کہتا ہے مولا اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کعبہ نہ دیکھو، مولا اس وقت تک موت نہ دینا جب تک غوث اعظم کا روزہ نہ دیکھو۔ پوچھنا چاہتا ہوں روح کائنات جانے کائنات محمد رسول اللہ علی کے مرتضیٰ کو ایک لشکر میں بھیج رہے ہیں تو بھیجتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے مولا مجھ محمد کو اس وقت تک نہ اٹھانا دنیا سے جب تک میں میرے علی کا چہرہ نہ دیکھوں۔ محبت ہے رسول اللہ، حضور کی محبت ہے۔ معاذ اللہ افضلیت کی بات نہیں کرا، میں تو بات واضح کر چکا، لیکن حضور نے علی پاک سے محبت کی تھی، کتنی محبت کی۔ لیکن جانتے ہو وہ علی جس کے قرآن کی تلاوت کا عالم یہ ہے
خود فرماتے ہیں کہ ایک زین پر قدم رکھنے سے لے کر دوسرے پر رکھنے تک پورا قرآن ختم کر لیتا ہے. آج تک یہ معاملہ لوگ اس کا انکار ہی کر گئے جب سمجھ میں نہیں آیا لوگوں کے جب انسان اس کا دشمن ہے جو اس کو سمجھ میں نہیں آیا. انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا آسان سی بات ہے، وہ اللہ ہے جس کے لیے چاہے ٹائم روکتے ہیں، اللہ ہے نا جس کے لیے چاہے ٹائم. اصحاب کہف 309 سال تک سوتے رہے اور جب اٹھے تو کہا کہ رات کو سوئے صبح کو اٹھ جائے. یہی تو ہے نا اس کی شان ہے، وہ جو چاہے کرے. حضرت عزیر کے بارے میں بھی تو یہی ہے، سوئے ایک صدی تک کے روح نکل گئی، پھر جب اٹھے تو کہا کہ رات کو سوئے صبح کو اٹھے. گدھا تو مر کے مٹی میں مل گیا تھا لیکن پھل جو ہے وہ درخت پہ ٹنگے تھے تو وہ کھانا سلامت رہا. قدرت نے یہ بھی بتا دیا کہ گدھا مر کے مٹی میں ملا اور پھل فروٹ سلامت رہے 1 صدی تک. تو بتایا جا رہا ہے کہ جو گدھے کی طرح اپنی زندگی گزارتا ہے اپنی خواہش پہ عمل کر کے، ان کو مٹی میں ملا دیا جاتا ہے. اور جو پھلوں کی طرح تقدس مآب ہوتا ہے پھر ان کی قبروں میں حفاظت کی جاتی ہے. دونوں بتایا، دونوں بتایا. لوگوں نے کہا سب مٹی میں ملتے، میں نے کہا مٹی میں وہی ملتے ہیں جنہیں ملنا ہے. ابھی ہبلی میں ایک واقعہ ہوئی ہے، کافی ڈوب رہی ہے. 380 سال کے بعد ولی کی قبر کھلی. ابھی کی بات ہے، 2-4 دن پہلے کی بات ہے. ہم جب کہتے تھے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، تو کہا یہ لوگ لمبی لمبی چھوڑتے، میں نے کہا چھوڑتے نہیں، اب آنکھ سے دیکھ تو دیکھ. ابھی بھی تو دیکھ لیں. 280 سال کے بعد وہ کلپ میرے پاس بھی موجود ہے، علماء کے پاس بھی ہوگی، آپ دیکھ لیں. پتا چلا جو حضور سے وفا کر لے اس کا کفن بھی میلا نہیں ہے. کوئی وفا تو کرے. ہم وفا کی بہت بات کرتے ہیں لیکن ہم نے وفا کتنی. میرے عزیز بات ختم کرتے ہوئے بات آپ سے کہوں کہ جتنا دل اس وقت ہماری قوم رسول اللہ کا دل دکھا رہی ہے اتنا آپ کسی کا دل نہیں دکھایا. اب کہیں گے ہم نے کیا دل دکھایا رسول اللہ کا؟ میں کہتا ہوں میرے عزیز میرے بھائی توجہ سے سن. آقا نے خود کہا کہ جب میں تیرے گناہ دیکھتا ہوں تو میرا دل دکھتا ہے، میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. جب ہم حجام کی کرسی پہ بیٹھ کر داڑھی مڑاتے ہیں اس وقت آقا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب نمازوں کو ترک کرتے رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب عورتوں پہ پاک کی نظر ڈالتے ہو تب رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ طائف کی وادیوں کے پتھر نبی کے جسم کو زخمی کیے تھے اور ہمارے گناہ حضور کے دل کو چھلنی کر گئے، حضور کے دل کو. اور آقا نے ہم سے کتنی محبت کی ہے، کوئی اتنی محبت ہم سے نہیں کر سکتا. میرے بھائی سردی کی طویل راتوں میں حضور جب کھڑے ہو کر کے دعائیں کرتے، ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی کہ پیر سوج جاتے، ایسا لگتا کہ پھٹیں گے اور خون نکل پڑے گا. اور حضور امت کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے، جس نے ہماری پیدائش سے 1400 سال پہلے ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کی. رو رو کے آنکھیں سجا دی، رو رو کے گویا کے داڑھی تر کر دی، زمین تر ہو گئی، زمین پہ کیچڑ کی کیفیت تاری ہو گئی. امام کہتے ہیں اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اللہ اکبر. فاروق اعظم فرماتے ہیں لوگ چھوٹے بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں، میں تو بس اتنا سمجھتا ہوں کہ گناہ کوئی کرو رسول اللہ کا دل دکھتا ہے، حضور کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. بتاؤ طائف والے کو جسم پہ پتھر مار رہے تھے، اب ہم بچے نبی کا دل دکھانے کے لیے. اور اے میری قوم کے جوانوں کوئی ایک گلاس پانی دے دے اس کا اتنا خیال، کوئی نوکری پہ لگا دے اس کا اتنا خیال، کوئی شادی کرا دے اس کا اتنا خیال. ارے نادان ہمیں تو جتنی نعمتیں ملی ہے سب انہی کے صدقے میں ملی ہے، ان کا خیال کب کرو گے؟ ان کے دل کا خیال کب کرو گے؟ صحابہ کا حال تو یہ تھا، صحابہ کہتے تھے ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں لیکن رسول اللہ کے تلووں میں کانٹا بھی نہ چبھے. اور ہم امتی ہو کر اللہ اللہ جب کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنتے ہو آقا کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ اس لیے کہ میری قوم کے جوانوں ہم کسی مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، مر کے مٹی میں مل جانے والے کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم تو زندہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. ہمارا نبی زندہ ہے، ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. جو کچھ کرتے سب حضور علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. حضور کی نگاہ سے چھپے ہوئے نہیں ہو، اپنی
اپنی بیٹیوں کو پینٹ اور ٹی شرٹ پہنانے والوں، اپنی بیٹیوں کو ٹراؤزر پہنانے والوں، اپنی بیٹیوں کو باریک اور پتلے لباس پہنانے والوں، اپنی بیٹیوں کے دوپٹوں کو مقصد کی شکل دینے والوں، سن لو، آقا کے دل کو نہ دکھاؤ۔ فرمایا گیا جو ماں کا دل دکھائے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، جو ماں کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو رسول اللہ کا دل دکھائے ایک ایک دن میں کئی مرتبہ دکھائے اس کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ کیسے آئے گا؟ اللہ اکبر۔ آپ نے سنا علی پاک کون؟ اللہ اللہ، جس کو ٹکٹ دے، جس کو چٹھی دے وہ جنت میں جائے گا، علی مرتضیٰ۔ حالانکہ مولا علی نے ایک بات اور کہی، مجھے تو حضور نے کہا علی جو ابو بکر سے بغض رکھے تم اس کو جنت کی چٹھی نہ دینا۔ مطلب یہ ہے یہاں کتنی چٹنگ کر لو وہاں 4 یار والوں ہی کے بول بالے ہوں گے، یہاں گھال میں کتنا کر لو وہاں 4 یار والوں کے بول بالے ہوں گے، سچی عقیدے والوں کے بول بالے ہوں گے۔ بلکہ مولانا حامد رضا حجت الاسلام کہتے ہیں ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام، دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جان دو۔ اللہ اللہ، سنیت پر رہنا، سنیت کے مذہب پر رہنا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی تعلیمات پہ رہنا۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ میں نے رازیوں سے بدترین کوئی فرقہ نہیں دیکھا۔ تم کس کی بات کر رہے